السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 236، پارہ نمبر 7، سورہ الانعام، آیت 35 تا 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ اور اگر تجھ پر ان کا منہ پھیرنا بھاری گزرا ہے تو اگر تو کر سکے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکال لے، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، پس آپ جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، مگر تمہاری طرح امتے ہیں۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ وَإِنْ اور اگر کانا ہو کبرا گراں بھاری علیہ کا آپ پر اعراضہم ان کا اعراض کرنا، منہ پھیر جانا، فَإِنْ تو اگر استطاعت آپ استطاعت رکھتے ہیں، ان یہ کہ تبتغیا آپ تلاش کریں، نفقاً کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، او یا سلمن کوئی سیڑھی، فی السماء آسمان میں، فتاتیہم پھر آپ لے آئیں ان کے پاس، بیایتن کوئی نشانی، ولو شاء اور اگر چاہتا اللہ تعالی، لجمعہم تو ضرور جمع کر دیتا انہیں، علی الہدی ہدایت پر، فلا تکونن سو نہ ہرگز آپ ہوں، من الجاہلین نادانوں سے، انما بس یستجیب قبول کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو یسمعون سنتے ہیں یعنی توجہ سے، والموتى اور مردے، یبعثہم اللہ اٹھائے گا ان کو اللہ تعالی، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا، لولا نزل کیوں نہیں اتاری گئی، علیہ اس پر یعنی اس نبی پر، آیتن کوئی نشانی یعنی بڑی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، قل کہہ دیجئے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، قادر ہے، علی ان اس پر کہ، ینزل اتارے، آیتن کوئی نشانی، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان کے اکثر، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، وما اور نہیں ہے، من دابتن کوئی چلنے والا، فی الارض زمین پر یعنی جانور وغیرہ، ولا طائر اور نہ کوئی پرندہ، یطیرو جو اڑتا ہے، بجناحیہ اپنے دونوں پروں کے ساتھ، الا مگر، امم وہ امتے ہیں، امثالکم تمہاری ہی طرح، ما فرطنا نہیں ہم نے چھوڑی، فی الکتاب کتاب میں، من شیء کوئی چیز، ثم پھر، الی ربہم اپنے رب کی طرف، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بیااتنا ہماری آیات کو، صمٌ بہرے ہیں، وبکمٌ اور گنگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں، من جسے، یشاء چاہے، اللہ تعالی، یضللہ گمراہ کرتا ہے اس کو، ومن اور جسے، یشاء چاہے، یجعلہ کر دیتا ہے اسے، علی صراط مستقیم صراط مستقیم پر۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید کی یہ آیات بینات، ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اگر آپ پر ان کافروں کا منہ پھیرنا
بھاری گزرا ہے، یعنی آپ کو اس بات نے شاک پہنچایا ہے، آپ کو اس بات سے صدمہ پہنچا ہے کہ یہ کافر لوگ کیوں نہیں مانتے، یہ کیوں نہیں حق کو سنتے، اور یہ کیوں نہیں حق کو اختیار کرتے۔ اس وجہ سے یہ آپ پر بھاری گزرا اور آپ کی دل شکنی ہوتی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ زمین میں کوئی سرنگ نکال لیں یا آسمان پر سیڑھی کے ذریعے سے چڑھ کر کوئی ان کے سامنے معجزہ لے کر آئیں، تو یہ لوگ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں تو ایسا بھی کر دیکھ لیجئے۔ لیکن یہ چونکہ آپ سے نہیں ہو سکتا تو پھر پریشان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ انجام اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دیتا ہے، اور جو گمراہی پر رہے وہ گمراہی پر ہی رہتا ہے۔ پیغمبر کا، نبی رسول کا اور داعی کا اور پیغمبر کے وارثوں کا کیا کام ہے؟ لگاتار کنٹینیو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام کو کرتے چلے جانا، کوئی مانے کہ کوئی نہ مانے، کوئی آئے کہ کوئی نہ آئے، کوئی قبول کرے کہ نہ قبول کرے، کوئی ساتھ مل کر حق کو قبول کر لے یا کوئی پرے رہ کر، دور رہ کر ہر حق کو جھٹلا دے۔ پیغمبر کا، رسول کا اور پیغمبر کے وارثوں کا کام یہ ہے کہ وہ لگاتار دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے رہیں۔ رزلٹ کس کے اوپر چھوڑنا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام کو ہدایت پر جمع کرتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام کو ہدایت پر جمع کر دیتا اور کوئی بھی پیچھے کافر اور منافق نہ رہتا اور سب کے سب مومن ہوتے۔ ہدایت سراسر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ پیغمبر کے ذمے، داعی کے ذمے صرف پہنچا دینا ہوتا ہے، لہذا کسی قسم کا کوئی رنج و غم، رنج و الم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، نہ مشکل ہے۔ وہ کہتا کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا اور سب کے سب ہدایت پر آ جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کا فیصلہ اور اس کا ارادہ، وہ جو چاہے کرے۔ اللہ نے ہدایت کے راستے کو بھی واضح کر دیا اور گمراہی کا راستہ بھی، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں سیدھی لکیر ماری اور دائیں بائیں دو دو لکیریں کھینچ دیں۔ سیدھے خط مستقیم پہ آپ نے کہا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ اب دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے راستے بتا دیے اور ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ہدایت کے راستے پہ چل پڑے، جو چاہے ادھر ادھر کے دائیں بائیں راستوں کو اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان اور حضرات جنات کو فری ہینڈ کر دیا ہے۔ اللہ نے اس مخلوق کو آزاد کر دیا، ہدایت پر آئے، صاحب ایمان بن جائے، یا گمراہی پر رہے اور خود کو کافر بنا لے، یہ حضرت انسان اور جناب جنات کی اپنی مرضی اور اپنی مرضی کے اوپر ان کا دار و مدار ہے۔ اب حق کو کون قبول کرتا ہے؟ وہ جو حق کو سنتے ہیں توجہ کے ساتھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں مردوں کی مثال بیان کی۔ مردہ نہ سنتا ہے، نہ مردہ دیکھتا ہے، نہ مردہ اٹھتا ہے، نہ مردہ بیٹھتا ہے، نہ مردہ چلتا پھرتا ہے۔ ان کافروں کی مثال بھی مردوں کی جیسی ہے کہ جیسے مردے کچھ نہیں سنتے دیکھتے، ان کافروں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں،
ان کے دل کالے ہو چکے ہیں اور ان کی آنکھوں پر، ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں کہ یہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ اور یہ کافر لوگ حق کو کس طرح رد کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے حق کو سمجھ لیا، سن لیا، لیکن چونکہ دل پہ پردہ پڑا ہے، دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں اور آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پہ پردے، ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں اور ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، لہذا بظاہراً دیکھ سن کر بھی حق کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ امام محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں امام زہری سے رحمہم اللہ تعالی، ایک قصہ، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں مکہ کے 3 بڑے کافروں کے حوالے سے۔ ان میں سر فہرست ابو جہل جس کی کنیت تھی ابو الحکم، اور اسی طرح ابو سفیان صخر بن حرب، اور تیسرا اخنس بن شریح۔ یہ تینوں بڑے بڑے سردار اور کافروں میں بڑے بڑے نامور تھے۔ ان تینوں کا یہ تھا معاملہ کہ یہ تینوں چھپ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت قرآن پاک کو سنا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، نہ ہمیں قرآن سننے سے، نہ ہمیں قرآن پڑھنے سے کوئی آشنائی ہے، نہ قرآن سننے کا ہمارے اندر ذوق ہے، نہ قرآن پڑھنے کا ہمارے اندر ذوق ہے، لوگوں نہ قرآن سیکھنے کا ہمارے اندر ذوق ہے، اور نہ اہل قرآن کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ اہل قرآن سے مراد وہ گمراہ فرقہ نہیں ہے، اہل قرآن سے مراد قرآن کے حافظ، اہل قرآن سے مراد قرآن کے قاری، اہل قرآن سے مراد قرآن کے عالم، دین بیان کرنے والے، پیغمبر کے وارث، علماء۔ ہم ہیں مسلمان۔ یہاں ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریح کا کیا معاملہ ہے؟ قرآن کتنا لذت والا کلام ہے، قرآن کتنی لذت والی کتاب ہے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، سبحان اللہ۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ قرآن ہمارے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اے اللہ قرآن ہمارے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اے اللہ قرآن میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اے اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے ہدایت عطا کر۔ اللہم ارزقنا بالقرآن العظیم، اے اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے حلال رزق عطا فرما۔ قرآن کتنی پیاری کتاب ہے، قرآن مجید کتنا پیارا اللہ کا کلام ہے۔ اور یہاں لوگوں، اے مسلمانوں، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم پورا دن کرکٹ دیکھنا بیٹھ جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، چھکا لگ رہا ہے، چوکا لگ رہا ہے، وکٹ گر رہی ہے، پورا دن، ارے ظالمو تم کرکٹ دیکھتے ہوئے گزار دیکھتے ہو، تمہیں 5 منٹ کے لیے قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ آگے رمضان میں 1 گھنٹے کے لیے ظالمو تمہیں قرآن تراویح میں سننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اس لیے قرآن فریاد کرتا ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن کا منظر اللہ کے قرآن نے ہمیں کیا دکھلایا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا اور پیغمبر اللہ کے دربار میں شکوہ کر رہا ہوگا۔ یہ کیا شکوہ ہوگا؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں مجھے یاد آیا تو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ تینوں بڑے کافر، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریح، یہ چھپ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن مجید کا تلاوت کرنا سنتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ جناب ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا کوئی ذوق شوق نہیں، ہم سارا دن جو ہے وہ نکمے کاموں میں گزار دیتے ہیں، نہ قرآن سے پیار ہے اور نہ اہل قرآن سے ہمیں پیار ہے، نہ ادھر ادھر کے قصے کہانیاں
ڈرامے فلمیں پوری پوری رات دیکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن پڑھنا یہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا، اور ہم قرآن مجید سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں گے، اور کیا شکوہ ہوگا اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اس آیت کے ترجمے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں مسلمانوں، میرے بھائیوں، بہنوں اور بڑوں اور بزرگوں، ایک بہن مجھ سے سوال کرتی ہیں کوسچن آنسر گروپ 3 کے اندر۔ اس کا سوال تھا، میں نے منت مانی تھی اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤں گی۔ ہاں، ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو لوگ مسلمان ہو کر ایسا سوچتے ہیں۔ بہن پوچھتی ہے میں نے منت مانی تھی اللہ مجھے بیٹا دے میں اسے قرآن کا حافظ بناؤں گی۔ وہ بہن کہتی ہے اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، اب جب میں نے بیٹے کو حافظ بنانے کے لیے مدرسے اور مسجد میں ڈالنا چاہا میرا سسر میرے آڑے آ گیا۔ یہ کوسچن آنسر گروپ 3 کی ایک بہن کا سوال تھا۔ کہا کیوں آڑے آ گیا؟ وہ بہن کہتی ہے میرے سسر نے کہا اس بچے کو قرآن کا حافظ نہیں بنانا، میرا پوتا قرآن کا حافظ نہیں بنے گا۔ اس بہو نے اپنے سسر سے پوچھا ابا جی بابا جی کیوں نہ بنے قرآن کا حافظ، میں نے تو منت مانی ہے۔ وہ سسر کہتا ہے اس لیے کہ قرآن والوں کا، قرآن کے حافظوں کا، حافظ قرآن کا مستقبل نہیں ہوتا، فیوچر نہیں ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ اللہ کا قرآن اور پیغمبر قیامت کے دن شکوہ کر رہا ہوگا، شکایت کر رہا ہوگا، اور ادھر دیکھیے ابو جہل ہے، ابو سفیان ہے اور اخنس بن شریک ہے۔ اس وقت یہ تینوں کافر تھے لیکن چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن پیغمبر کیا کہے گا؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اور رسول کہیں گے، کسے کہہ رہے ہیں؟ یا رب، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن پاک کو متروک بنا دیا، چھوڑ دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ آج ہم 1 2 3 اور ABC اور یہ جناب دنیاوی تعلیم پر لاکھوں لگاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا کی اس نکمی زندگی میں کوئی بڑی نوکری مل جائے، اور اکثر لوگ، کئی لوگ، ویسے اللہ والے موجود ہیں، کئی لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے اگر بچہ اپاہج ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، نکما ہے، نلائق ہے اور کسی کھاتے کا نہیں ہے تو چلو اسے مسجد بٹھا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کے قرآن کا ایک قرآن پاک ایک معجزہ ہے۔ قرآن لولے لنگڑے کو بھی اور نکمے اور نلائق کو بھی فقیہ اور مفتی اور عالم اور سبحان اللہ بہت کچھ بنا دیتا ہے۔ تو ابو جہل، ابو سفیان اور ابن شریک رات کو نبی علیہ السلام کا قرآن پاک تلاوت کرنا سنتے تھے، اور انہیں ایک دوسرے کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ دوسرا اور تیسرا بھی سنتا ہے۔ یہ تینوں جگری یار تھے، بڑے قریب قریب تھے۔ ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے میں سنتا ہوں، دوسرا نہیں سنتا۔ کرنا یہ ہوا، ایک دفعہ اتفاق یہ ہوا کہ یہ واپس آ رہے تھے اور راستے میں تینوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا میاں کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں تو قرآن سننے گیا تھا، قرآن پاک کی تلاوت سننے گیا تھا،
دوسرے نے کہا، تیسرے نے بھی کہا۔ اب انہوں نے کہا چلو جو حرکت غلطی پہلے ہو گئی سو ہو گئی، آئندہ کبھی نہیں سننا۔ اگلی رات یہ تینوں پھر قرآن سننے آتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ دوسرا نہیں آ رہا، تیسرا نہیں آ رہا ہوگا۔ پھر مل گئے، ہاں جی کہاں سے آ رہے ہو؟ قرآن سننے گئے تھے۔ پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، اچھا جی دوبارہ نہیں سننے جائیں گے، معاہدہ کر لیا۔ تیسری رات پھر تینوں پہنچ گئے سننے، اور پھر آگے موڑ پر کہیں اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ ہوا کہ اخنس بن شریک یہ ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تم نے سنا ہے تمہاری اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے کہ میں کچھ ایسی چیزیں میں نے سنی تھی جنہیں میں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان سے کیا مراد ہے، کچھ ایسا سنا ہے کہ جنہیں میں نہیں جانتا اور نہیں جانتا کہ ان کی مراد کیا ہے۔ پھر یہ ابو سفیان اسی طرح ابو جہل کے پاس گیا۔ ابو جہل کہنے لگا بات یہ ہے کہ ہمارا ہمیشہ بنو عبد مناف سے جھگڑا رہتا تھا، ہم ایک دوسرے کی ضد بضد میں ہوتے، اگر بنو عبد مناف لوگوں کو کھانا کھلاتے، سواریاں دیتے، پیسہ دیتے، ہم بھی یہ کرتے، یہاں تک کہ گھوڑوں کے مقابلے میں بھی ہماری بڑی آپس میں جو ہے وہ مقابلہ بازی رہتی۔ اب یہاں ان لوگوں میں سے ایک بندے نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں اور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم جعلی نبی نہیں لا سکتے۔ اب ابو جہل کہنے لگا اللہ کی قسم ہم اس نبی پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور ہرگز اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ ایک تو قرآن سننا ان تینوں کافروں کا، دوسرا یہ ضد، ہٹ درمی، دشمنی، یہ اس قسم کے اوچھے کام، انسان حق کو پہچان کر بھی حق کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے اپنی حفاظت کے اندر رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین معجزہ اتارنے پر پوری طرح قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن جب کوئی بڑا معجزہ اتر آئے اور قوم پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر مہلت ختم اور ساری قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، اس لیے ان کے مطالبات پر اللہ تعالیٰ کوئی بڑا معجزہ نازل نہیں کرتا، ورنہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کو اس بات پر قدرت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا زمین میں چلنے والے جانور، اڑنے والے آسمانوں میں پرندے، وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں، یعنی یہ بھی پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور پھر تمہاری طرح ان کا پیدا ہونا، ان کی روزی روٹی، ہر ضرورت کا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے، اور ان کی روزی روٹی پوری کرنا، ان کی مصلحتوں کا اہتمام کرنا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ذمے ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جو مخلوق کے تمام احوال پر حاوی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس میں بیان نہ ہوئی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، نبی علیہ السلام بخاری 6596 میں فرماتے ہیں قلم خشک ہو چکا ہے اس پر جو تم کرنے والے ہو، یعنی لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اور اسی طرح کتاب سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے گنگے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفر اور شرک اور نفس کی بے جا خواہشوں کے اندھیروں میں پھنس چکے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی دی گئی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔